ہاں صبا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہی ہوں، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا اور بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، میں نے اس لیے ہی تمہیں فون کیا تھا کہ میری منزل اب بدل چکی ہے۔ میں اب ایسی راہوں کا مسافر بن چکا ہوں جہاں صرف بارود اور شعلوں کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم پر ان شعلوں کی آنچ تک آئے۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں سارنگ ہاؤس سے نکل تو آیا تھا مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا اگلا ٹھکانہ کہاں تھا۔ اس بڑے پورے شہر میں میرا اللہ کے سوا اور کون تھا؟ اس سمے سرمئی شام کے دراز ہوتے ہوئے سائے مجھ پر وحشتیں طاری کرنے کی سعی میں تھے، مگر جہاں پہلے ہی میرے جیسے ستم رسیدہ انسان کے اندر وحشتوں اور چیختے ہوئے سناٹوں کا ایک پورا جنگل آباد ہو، اسے بلا کب اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ میری جیب میں فقط 325 روپے تھے اور جو لباس میں نے اس وقت زیب تن کر رکھا تھا صرف یہی میرا کل زاد راہ تھا۔ میں یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک ویران سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بے منزل مسافر کی طرح چلا جا رہا تھا۔ اچانک عقب سے ایک سیاہ رنگ کی کار آ کر میرے بالکل قریب رکی۔ میں ذرا چونک کر رکا، پھر میں نے دیکھا کار سے ایک عورت برآمد ہوئی۔ وہ خاصی دراز قامت اور پرکشش تھی۔ اس نے بلیو کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک لہیم شہیم شخص بھی تھا، شاید وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ عورت کی عمر 45 کے پیٹے میں تھی۔ ہیلو کیپٹن عمران صاحب، وہ عورت میرے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولی اور مسافے کے لیے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تو میں الجھی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف تکنے لگا۔ تاہم دوسرے لمحے اس سے مصافحہ کرنے کے بعد میں بے تاثر لہجے میں بولا، کیپٹن عمران نہیں، صرف عمران، شیور یہی زیادہ بہتر ہے۔ وہ عجیب کھنکتی ہوئی اسرار بھری آواز میں بولی، آئیے میرے ساتھ پلیز۔ مگر آپ کون خاتون ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جانکاری کے لیے کسی کا ایک دوسرے سے شناسا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا عمران صاحب، وہ دوبارہ اسرار بھرے لہجے میں بولی، اور بہت سے حوالے بھی تو ضروری ہوتے ہیں، کم از کم ایک حوالے سے تو آپ ضرور چونک پڑیں گے، مگر پہلے آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ باقی باتیں میری رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد ہی پوچھیں گے۔ میں اس اجنبی خاتون کی پراسرار باتوں پر الجھ سا گیا، تاہم دوسرے لمحے میں نے ایک گہری سانس لے کر اس بات میں اپنا سر ہلا دیا تو وہ بولی، میں سلطان جہاں زیب کی بیوی ہوں۔ اس نے جیسے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس کا چہرہ تکنے لگا، پھر وہ مسکرا کر بولی، آئیے اب میرے ساتھ، اور میں جیسے کسی عملے تنویم کے زیر اثر اس کے ساتھ کار میں آ بیٹھا۔ ڈرائیور نے بادب کار کی عقبی نشست کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا، پھر وہ عورت بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میرا دل اور دماغ بری طرح اتل پتل کا شکار تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا کہ سلطان جہاں زیب کی بیوی کے بارے میں میری معلومات صفر تھیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا تھا کہ بیوی کے حوالے سے کبھی میری اس سے یا کسی اور سے گفتگو ہوئی ہو۔ تو پھر یہ خاتون کون تھی؟ کیا واقعی سلطان جہاں زیب کی بیوی تھی؟ اور اگر تھی تو اب تک کہاں تھی؟ یا متعلقہ تھی اس کی؟ اور پھر مجھ سے اس کا یوں اچانک سر راہ ملنا کیا معنی رکھتا تھا؟ کیا اس نے مجھ پر پہلے سے نظر رکھی ہوئی تھی؟ کئی ایسے سوالیہ نشانات تھے جو آنکڑے کی طرح میرے اندر اٹک کر رہ گئے تھے۔ خیر میں نے بھی حسب وعدہ خاموشی ہی اختیار کر رکھی تھی۔ اس پراسرار خاتون کے ساتھ یہ مختصر سفر خاموشی سے جاری رہا۔ کار اب ایک پوش علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت بنگلے کے گیٹ کے قریب پہنچی تو چوکیدار نے کار پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا۔ کار ایک پختہ روش پر رینگتی ہوئی اندر پورٹیکو میں جا رکی۔ میں دروازہ کھول کر باہر اترا۔ ڈرائیور وہیں موجود رہا، جبکہ خاتون مجھے اندر ایک پرتزئین ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اس نے مجھے انتہائی شستہ لہجے میں ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا، پھر خود کھڑے کھڑے مجھ سے بولی، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو صبح تفصیلاً گفتگو کر لیں گے۔ میں بے تاثر لہجے میں بولا، آرام اب میری زندگی میں نہیں رہا، آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، میں چلا جاؤں گا۔ آپ اتنی رات گئے اب کہاں جائیں گے؟ وہ بولی۔ پھر اسے پہلے کہ میں دوبارہ پھیکے لہجے میں کچھ کہتا، وہ میرے سامنے کے صوفے پر براجمان ہو کر دوبارہ بولی، دشمن کو بے ٹھکانہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اپنے ٹھکانے کا بندوبست ہو۔ میں اس قسم کے لوازمات سے یکسر آری ہوں خاتون، میں نے سرد لہجے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ چند ثانیے اسرار بری خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر دشمن کے خلاف تمہیں کسی قسم کی مدد ملے تو کیا اسے دودکارنا دانش مندی ہوگی؟ میں پہلی بار اس کی بات پر قدرے چونکا، پھر بے اختیار مختصراً بولا، کیسی مدد؟ آپ پہلے کچھ کھا پی لیں۔ وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا اور مطلب کی بات کرنے کو کہا۔ وہ ایک طویل ہنکاری بھرنے کے بعد دوبارہ بیٹھ گئی، پھر بولی، عمران صاحب، جس دشمن کے لیے آپ کے دل میں جو آتش انتقام سلگ رہی ہے وہی آگ میں بھی اس کے لیے دل میں رکھتی ہوں۔ کیا آپ واقعی سلطان جہاں زیب کی بیوی ہیں؟ بالآخر میں نے خود ہی گفتگو کی ابتدا کرنے کی غرض سے اچانک پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں،
اور جمشید آپ کا ہی بیٹا ہے؟ نہیں، تو کیا آپ کی جہاں زیب سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہاں، میں نے اس سے کئی سال پہلے ہی خلا لے لی تھی۔ تو گویا آپ سلطان جہاں زیب کی دوسری بیوی تھی؟ ہاں، اور جمشید اس کی پہلی بیوی آسیہ کے بطن سے تھا، جسے جنم دینے کے بعد آسیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ بتانے لگی، میرا بھی ایک بیٹا تھا، شاہ زیب، جو میرے مرحوم شوہر ساجد خان کی نشانی تھا۔ میں بیوہ تھی اور سلطان جہاں زیب رنڈوا۔ یوں اس قدر مشترک نے ہمیں ملا دیا، مگر آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا وہ فیصلہ غلط تھا جس کی قیمت میرے بیٹے شاہ زیب نے اپنی جان دے کر ادا کی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی کی رمق ابھری۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ اپنے اندر کا غم اور آنکھوں کے آنسو ضبط کیے ہوئے تھی۔ وہ شاید خود کو فولاد میں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے غالباً رونا دھونا ایک عرصے سے چھوڑ دیا تھا۔ بہت دکھ ہوا مجھے، میں نے تعصب کے ساتھ کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے بیٹے شاہ زیب کی موت کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گی یہ سب، تاکہ تمہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ میرے اندر بھی تمہاری طرح سلطان جہاں زیب کے لیے انتقام کی آگ بھری ہوئی ہے۔ وہ بولی، پھر صراحت سے بیان کرنے لگی، جب میری سلطان جہاں زیب سے دوسری شادی ہوئی تو میرے پہلے شوہر ساجد سے ایک بیٹا شاہ زیب تھا، جو سلطان جہاں زیب کے اکلوتے بیٹے جمشید سے 2 سال بڑا تھا۔ سلطان جہاں زیب میرے بیٹے شاہ زیب کو بھی بظاہر اپنا بیٹا سمجھ کر اسے باپ کی شفقت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے پہلے پہل یہ غلط فہمی تھی کہ سلطان جہاں زیب میرے بیٹے سے وہ پدرانہ محبت نہیں کر سکے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ سلطان جہاں زیب اپنے حقیقی بیٹے جمشید کے بجائے میرے بیٹے شاہ زیب پر زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ ایسا میرا دل جیتنے کے لیے کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ واقعی اس پر خاص توجہ دیتا تھا، اور یوں شاہ زیب بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا، حتیٰ کہ سلطان جہاں زیب نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں شاہ زیب کو یہ حقیقت کبھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ اس کا اصل بیٹا نہیں۔ یوں وقت گزرتا گیا اور جمشید شاہ زیب دونوں جوان ہو گئے۔ وہ اتنا بتا کر چند ثانیے سانس لینے کو تھمی، پھر دوبارہ کہنے لگی، اس دوران سلطان جہاں زیب کے پاس کچھ پراسرار لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پہلے تو میں انہیں کاروباری دوست ہی سمجھا کرتی تھی، مگر جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے یہ دوست ہمیشہ نصف رات کی تاریکی میں ہی ملنے آتے تھے، یہی نہیں بلکہ اس نے میرے بیٹے شاہ زیب کو بھی ان کے قریب کر دیا تھا، تو مجھے اچنبھا ہوا۔ میں نے شاہ زیب سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ ٹال جایا کرتا تھا، بلکہ سلطان جہاں زیب نے میرے بیٹے کو اس قدر لاڈ پیار میں خراب کر ڈالا تھا کہ وہ میرا کہنا بھی نہیں مانا کرتا تھا۔ وہ مکمل طور پر سلطان جہاں زیب کے کہنے پر تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا بیٹا شاہ زیب سلطان جہاں زیب کا کوئی خاص آدمی بن کر رہ گیا ہے جو اس کا ہر حکم بجا لاتا تھا۔ پھر اس وقت مجھے پہلی بار سلطان جہاں زیب پر شبہ ہونے لگا کہ وہ میرے بیٹے کو کسی غلط راہ پر ڈال چکا ہے، جبکہ وہ اپنے بیٹے جمشید کو اپنے پراسرار دوستوں سے دور رکھتا تھا۔ اس پر وہ ایک حقیقی باپ جیسی توجہ دیا کرتا تھا، جبکہ میرے بیٹے کو ہر قسم کی کھلی آزادی دے رکھی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں گھنٹوں رات گئے ساتھ بیٹھے نہ جانے کن خفیہ موضوعات پر گفتگو کرتے رہے تھے، اور اکثر میں نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ شراب پیتے بھی دیکھا تھا۔ تب مجھے اس لرزہ خیز حقیقت کا انکشاف ہونے لگا کہ سلطان جہاں زیب کا رویہ میرے بیٹے کے لیے ایک بات سے زیادہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا راتوں کو اور پھر کئی روز گھر سے غائب رہنے لگا، حتیٰ کہ 2 بار وہ زخمی ہو کر بھی لوٹا۔ سلطان جہاں زیب اور شاہ زیب مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے تھے، صرف سلطان جہاں زیب نے میرے بار بار کے اصرار پر مجھے اتنا بتایا کہ چھوٹی موٹی غیر قانونی اسمگلنگ کرتا ہے، اور کبھی کبھار پولیس مقابلہ بھی ہو جاتا ہے، تو میں بری طرح ٹھٹک گئی۔ اب مجھے سلطان جہاں زیب کی اصلیت کا علم ہو چکا تھا کہ وہ در حقیقت اندر سے اپنے بیٹے جمشید کو بہت چاہتا تھا، جبکہ میرے بیٹے شاہ زیب کی حیثیت اس کے غیر قانونی دندے میں ایک مہرے سے زیادہ نہ تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو چکا تھا، مجھے سلطان سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں اس سے بہت لڑی جھگڑی کہ اس نے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اسے ایک باپ کا جھوٹا پیار دے کر اسے اپنے قابو میں کر کے اپنا اعلی کار بنا لیا تھا، مگر میں بے بس تھی۔ وہ بڑی چالاکی اور عیاری سے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین چکا تھا۔ تب میں نے اپنے شوہر سلطان جہاں زیب اور اپنے بیٹے شاہ زیب کی ٹو لینا شروع کر دی، تو مجھ پر ایک لرزہ خیز انکشاف ہوا۔ میرا شوہر ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا، اور میرے بیٹے شاہ زیب کو بھی اس ناپاک راہ پر ڈال چکا تھا۔ وہ پڑوسی ملک کے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر اپنے وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ سلطان جہاں زیب ایک غدار وطن تھا، اور بدقسمتی سے وہ میرے لخت جگر کو بھی اپنا ہم نوا بنا چکا تھا۔ میں ایک غدار وطن کی بیوی تھی، وطن فروش بیٹے کی ماں کہلوانے سے زیادہ مر جانا پسند کرتی تھی۔ تب میں نے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان سنگین حالات پر غور کیا تو یہی فیصلہ کیا
کہ میرے اس طرح چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں اس طرح بے خبر بیوی اور ماں کے روپ میں سلطان جہاں زیب کے خلاف درون خانہ کوئی کارروائی کروں تو زیادہ بہتر تھا، مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے میں مجبور ہو کر رہ جاتی، اور تب مجھے سلطان جہاں زیب کی شاطرانہ ذہنیت کا اندازہ ہونے لگا۔ لیکن باوجود اس کے کہ میں سلطان جہاں زیب اور دشمن ملک کے ایجنٹوں کے خلاف کچھ ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے انہیں آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رکی تو میرے اندر سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے پرجوش بے قراری کے ساتھ پوچھا، وہ ثبوت اب بھی تمہارے پاس ہیں؟ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، سلطان جہاں زیب نہیں بچ پائے گا۔ میں نے آخر میں دانت پیس کر کہا، ہاں وہ ثبوت اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں اور میں تمہیں ضرور دوں گی۔ خاتون نے جوش سے تمتماتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر پہلے پوری بات سن لو۔ ثبوت حاصل کرنے کے بعد میں ابھی گومگو میں مبتلا تھی کہ میں نے ایک روز اپنے شوہر سلطان جہاں زیب کو دھمکی دے دی کہ اگر اس نے غلط راہ نہ چھوڑی تو میں یہ ثبوت کسی بڑے آرمی آفیسر کے سپرد کر دوں گی۔ سلطان جہاں زیب نے وہ ثبوت مجھ سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر میں نے ان کی ہوا بھی اسے نہ لگنے دی، اور اس نے بھی مکارانہ چال چلتے ہوئے بے خوفی سے کہہ دیا کہ بے شک وہ ثبوت میں آشکار کر دوں، مگر پھر میرا بیٹا شاہ زیب بھی بچ نہیں پائے گا۔ میں اس وجہ سے خاموش ہو کر رہ گئی، لیکن باوجود اس کے میں نے وہ ثبوت اس کے حوالے نہ کیے، مگر میں نے اپنے ضمیر کی چبھن سے مجبور ہو کر اپنے شوہر اور بیٹے سے ہر طرح کا تعلق توڑ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر الگ زندگی گزارنے لگی، مگر مجھے دوہرا غم اندر ہی اندر چاٹتا رہا۔ پھر اچانک سلطان جہاں زیب نے میرے بیٹے کو جانے کہاں غائب کروا دیا، اور مجھ سے رابطہ کر کے اس نے بیٹے کی بازیابی کے عوض مجھ سے وہ ثبوت طلب کرنے چاہے۔ میں نے اس شرط پر وہ ثبوت اس کے حوالے کرنے کا کہا کہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، یعنی اس سے ہر قسم کا قطع تعلق کر لے تاکہ وہ شریفانہ زندگی گزار سکے۔ سلطان جہاں زیب خاموشی سے چلا گیا۔ بابو شاہ نے ایسے نازک حالات میں میری مدد کی۔ وہ سلطان جہاں زیب کا ہی کارندہ تھا، مگر جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ سلطان جہاں زیب ایک وطن فروش شخص ہے تو اس نے فوراً اس سے قطع تعلق کر لیا اور مجھ سے آن ملا۔ بابو شاہ یہی شخص ہے جسے تم نے ابھی میرے ساتھ دیکھا تھا۔ چند ثانیے توقف کے بعد اس نے دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے منقطع کیا تھا۔ بہرطور میں نے بابو شاہ کو اپنے بیٹے شاہ زیب کو تلاش کرنے پر مامور کیا۔ اس وفادار نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر میرے بیٹے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک طویل عرصے کے بعد ابھی پچھلے ہی دنوں بابو شاہ نے مجھے دو لخت کر دینے والی ایک کرب انگیز اطلاع دی کہ میرا بیٹا بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اب میں نے سلطان جہاں زیب کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میرے بیٹے کا قاتل ایک طرح سے وہی تھا۔ سلطان جہاں زیب کو علم نہ تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی موت کا پتہ چل چکا ہے۔ میں نے بھی اسے اس حقیقت سے لا علمی رکھا۔ پھر انہی دنوں اخبارات میں نے تمہاری اور سلطان جہاں زیب کی خونی جنگ کے بارے میں پڑھا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان جہاں زیب جیسے وطن فروش اور خونی انسان کی بے خونی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اس خاتون جس نے بعد میں اپنا نام نوری بیگم بتایا تھا کہ یہ ساری لرزہ خیز قصہ سننے کے بعد میں نے کئی ثانیے تک اپنی جگہ دم بخود بیٹھا رہا۔ دل جیسے میری سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا، رگوں میں خون پارے کی مثل تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ میری سوئی صرف اور صرف ان ثبوتوں پر اٹک کر رہ گئی تھی جن کا تذکرہ نوری بیگم نے کیا تھا۔ وہ بھی بظاہر خاموش نظروں سے میرے گمسم چہرے سے جیسے میرے اندر کی طوفان تلاطم خیز کا اندازہ کر رہی تھی۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی کہ میری نس نس میں سلطان جہاں زیب جیسے غدار وطن کو نابود کرنے کا کس قدر گرم جوش لاوا ابل رہا تھا۔ نوری بیگم بلا شبہ ایک بہادر خاتون تھی، حالانکہ میری طرح اسے بھی اپنے شوہر سلطان جہاں زیب کی صفاقی کا علم تھا، مگر باوجود اس کے اس نے اس سے ٹکر لے رکھی تھی۔ آپ نے بہت بر وقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس رذیل کتے سلطان جہاں زیب کو ابھی تک یہ پتہ چلنے نہ دیا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی موت کا علم ہو چکا ہے، ورنہ وہ آپ کے خلاف بھی کوئی وحشیانہ کارروائی کر سکتا ہے۔ خاصی طویل خاموشی کے بعد میں نے اسے کہا، ہاں مگر جب تک اس کے خلاف وہ ثبوت میرے پاس موجود ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نوری بیگم نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر کہا، وہ بہت کمینہ اور عیار انسان ہے۔ میں نے کہا، ثبوت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو اغوا بھی کرا سکتا ہے، وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے۔ نوری بیگم نے کہا۔ میں چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے مجھ پر بے پناہ انسانیت سوز تشدد کیا، مگر میں نے اسے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے مجھے زیادہ دیر اپنے پاس قید رکھا تو وہ ثبوت میرے ساتھ ہی آشکار کر دیں گے۔ اس پر مجبور ہو کر اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ثبوت مجھے دکھائیں، پھر کوئی مربوط لاہے عمل ترتیب دیتے ہیں، میں نے کہا۔ اسی اثنا میں بابو شاہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ نوری بیگم نے اسے وہ ثبوت لانے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔
ذرا دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ایک خاکی لفافہ، ایک عدد ٹیپ ریکارڈ تھا، گویا وہ ثبوت آڈیو کیسٹ میں تھے۔ میں نے دل میں سوچا وہ واقعی ایک کیسٹ تھا جس کے بارے میں نوری بیگم نے مجھے بتایا کہ اس میں سلطان جہاں زیب کی وہ خفیہ گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی جب وہ ملک دشمن ایجنٹوں کے ساتھ اپنے کمرہ خاص میں ایک بہت ہی اہم اور خفیہ میٹنگ میں مصروف تھا۔ یہ کام بابو شاہ نے نوری بیگم کے کہنے پر ہی انجام دیا تھا۔ بابو شاہ نے ٹیپ ریکارڈ درمیان میں رکھی شیشے کی ٹاپ والی مستطیل سینٹر ٹیبل پر رکھا، پھر کیسٹ لگا کر بٹن آن کر دیا اور ایک طرف خاموشی سے مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ میری سماعتیں یہ گفتگو سننے کے لیے بے چین تھی۔ میں خاموش مگر پرجوش نظروں سے ٹیپ ریکارڈ کو گورے جا رہا تھا۔ کمرے کی دم بخود سی خاموشی میں چند ثانیے ہلکی سی سرسراہٹ ابھرتی رہی، پھر ہولے سے کھنکار کی آواز ابھری، سلطان جہاں زیب، ہمیں خوشی ہے کہ باس کی تمہیں خصوصی آشیرواد حاصل ہے اور وہ آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن پچھلے کئی روز سے تمہاری وفاداری کا گراف تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ تم ابھی تک ہمیں وہ اہم دفاعی راز ایٹمی پلانٹ کی مفصل رپورٹ دینے میں ناکام رہے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کھرکھراتی آواز تھمی تو اسپیکر سے سلطان جہاں زیب کی آواز ابھری۔ وہ جواباً بتانے لگا، راجہ پٹیل صاحب، میری وفاداری پر باز کو شبہ تو نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اس سے پہلے بعض اہم فوجی رازوں کی بلیو فلم تمہارے حوالے کر چکا ہوں، اور رہی بات ایٹمی راز اڑانے کی تو اس کا تمہیں بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ بہت محنت طلب خطرناک کام ہے۔ آخر مجھے بھی اپنا دامن بچا کر یہ مشکل ترین کام کرنا پڑے گا۔ جن فوجی رازوں کی تم بات کر رہے ہو جہاں زیب، وہ محض ایک بوگس بلیو فلم تھی۔ راجہ پٹیل نامی ملک دشمن ایجنٹ کی گمبھیر آواز ابھری، حالانکہ اس سے پہلے تم نے جو راز اور نقشے ہمارے سپرد کیے تھے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت تو رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس رازوں کو ابھی تک ڈی کوڈ کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ ہمارے پاس محفوظ تو ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اب تک ہمارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکے۔ تم کوشش کرو تو انہیں ڈی کوڈ کر کے ہمارے حوالے کر دو۔ آواز تھم گئی، پھر کچھ کاغذات کی کھڑپڑ ابھری۔ اس کے بعد دوبارہ راجہ پٹیل کی آواز ابھری۔ وہ جہاں زیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، یہ ریڈ فائل ہے جس میں ان تمام دفاعی رازوں کی تفصیل ہے جو تم نے ہمارے حوالے کیے تھے، مگر ہم ابھی تک اسے ڈی کوڈ کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ کاغذ ردی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اسے تم اپنے پاس رکھو، جلد از جلد اسے کسی طرح ڈی کوڈ کروا کے دوبارہ ہمارے حوالے کر دینا۔ یہ تو خاصا مشکل کام ہے پٹیل صاحب۔ سلطان جہاں زیب کی متفکرانہ آواز ابھری، اصولاً دیکھا جائے تو یہ میرا کام نہیں ہے، مگر سلطان جہاں زیب، مان راجہ پٹیل کی درست آواز ابھری، ہم تمہیں ہر کام کا منہ مانگا معاوضہ دیتے ہیں، یہ کام بھی ہم تم سے بلا معاوضہ نہیں لیں گے، تمہیں اس کام کے عوض پورے 5 کروڑ ملیں گے۔ بولو منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، بالکل منظور ہے۔ دوسرے لمحے سلطان جہاں زیب کی لکنت زدہ حریصانہ آواز ابھری اور میری رگوں میں خون لاوا بن کر دوڑنے لگا۔ چند ٹکوں کی خاطر وہ خبیث اور وطن فروش ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ کیسٹ تقریباً 45 منٹوں تک چلتی رہی۔ گفتگو کا لبے لباب گھوم پھر کر یہی سمجھ میں آتا تھا کہ سلطان جہاں زیب کو ملک دشمن ایجنٹوں نے آئندہ کے لیے اس بات پر پابند کر دیا تھا کہ اس نے اب تک جتنے بھی راز ان کے حوالے کیے ہیں وہ سب انہیں کسی طرح ڈی کوڈ کروا کے دوبارہ ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ جوش حمیت اور ایک غدار وطن کے ضمیر کے سودا کرنے کے غیظ تلے میں مثل آتش فشاں سلگ کر اندر ہی اندر بھڑکنے لگا۔ تاہم میں نے ذہن میں آنے والے ایک اہم اور فوری خیال کے تحت نوری بیگم سے پوچھا، وہ ریڈ فائل کیا ابھی تک جہاں زیب کے پاس ہے؟ ہاں، وہ جواباً اسبات میں سر ہلا کر بولی۔ اس اہم خفیہ میٹنگ کی ایک ایک بات بغور سننے اور ریکارڈ کرنے کے بعد سے میں نے اور بابو شاہ نے اس فائل کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ میں نے سنا ہے اس کوٹھی کے نیچے بیسمنٹ بھی ہے؟ میں نے اچانک یاد کر کے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بولی، میں نے اس بیسمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کی مگر وہاں تک کا راستہ صرف انہی دونوں کو آتا تھا، اور مجھے اب بھی پورا یقین ہے کہ وہ ابھی تک ان اہم رازوں کو ڈی کوڈ نہیں کروا سکا، اور وہ ریڈ فائل ابھی تک اس کے خفیہ تہہ خانے میں موجود ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔